بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمقام ٹی وی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک گزشتہ ویڈیو کے لیے میں نے دوبارہ بنائی ہے۔ تو دوستو، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ارنڈ کی ایک خوراک سے، وہ جو ہرنولی ہوتی ہے اس کی ایک خوراک سے 6 ماہ سے 1 سال تک کے لیے جو ہے وہ وقفہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے استعمال سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو وہ ویڈیو بہت زیادہ دیکھی بھی گئی اور بہت سے لوگوں نے اس پہ مختلف قسم کے کمنٹس بھی کیے اور مجھے کال بھی آئی، جس پہ بعض لوگوں نے کافی عجیب قسم کے سوالات کیے کہ یہ صرف فیم لینے کے لیے یا مشہوری کے لیے اور اپنا ذاتی مفاد کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو، کم از کم تنقید کرنے سے پہلے بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز کسی بندے نے بیان کیا آپ اس کا تحقیقی جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ کتاب المفردات اٹھائیں یا طب کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں تو اس کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ یہ جو ارنڈ ہے یہ کیا کرتی ہے، اس کا فعل کیا ہے، یہ کام کیا کرتی ہے اور کیا واقعی اس سے حمل روکا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے کسٹرائل آئل کا نام سنا ہوگا، جو کہ ارنڈ کے اندر سے ہی آئل نکلتا ہے۔ تو جو کسٹرائل آئل ہے اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ یہ وجود کے اندر سے اخراج کرتا ہے۔ تو جب حمل کے آخری ایام ہوتے ہیں تو ان دنوں میں کسٹرائل آئل پلانے سے جو ہے وہ ڈلیوری میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تقریباً تمام ڈاکٹر، تمام نرسیں اکثر ولادت سے کچھ دیر پہلے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وقت ولادت کا ہو چکا ہے تو کسٹرائل آئل نہیں پلاتے ہیں، اور 2 سے 3 گھنٹے میں یہ اپنا کام کر دیتا ہے، جیسے فضلہ بھی بآسانی خارج ہو جاتا ہے اور پیٹ کے اندر سے جو ہے وہ بچے کو بھی آسانی سے خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستو، جو ارنڈ کا چھلکا ہے نا، اس کے اندر ایک انتہائی خطرناک قسم کا جو ہے وہ ایک زہر پایا جاتا ہے، جو کہ جراثیم کو بھی قتل کرتا ہے اور اس کی زیادہ استعمال سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ارنڈ کے زیادہ استعمال کرتا ہے کہ ہر ماہ ماہواری آنے کے بعد جب ماہواری سے عورتیں فارغ ہو تو اگر ہر ماہ اس کا استعمال اس غرض سے کرنا شروع کر دیں کہ حمل نہ ہو تو ان کو حیض جاری ہو جائے گا اور اس سے رحم کے ٹیڑھے ہونے کی بھی جو ہے وہ علامات ملتی ہیں۔ تو دوستو، جو ارنڈ ہے اس کے جو بالکل تازہ جو ارنڈ کا بیج ہے اس کے استعمال سے 6 ماہ سے 1 سال تک کا جو ہے نا وہ بآسانی وقفہ ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو زیادہ یعنی کہ مسئلہ ہو کہ اگر کوئی جڑی بوٹی پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں اثر نہیں ہوتا، اب کوئی بندہ بازار سے ارنڈ ایسا اٹھا کے استعمال کر لیتا ہے جو 3 سال ہو گئے بخار کے دکان پہ پڑا، تو جڑی بوٹی کی عمر 2 سے 3 سال ہے، اور جن جڑی بوٹیوں میں روغن ہوتا ہے ان کی تو عمر 3-4 ماہ بعد ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کام کیا کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ ارنڈ کا استعمال کریں تو بالکل تازہ ارنڈ ہو، بالکل تازہ، اور اس میں روغن بھرپور ہو، اور آپ ایسا کریں کہ اس کا چھلکا اتار کے چیک کر لیں، اگر کہ وہ ارنڈ کے جو بیج ہیں وہ بالکل سفید ہیں اور اپنی اصل حالت پہ قائم ہیں تو وہ 1 سے 2 ارنڈ آپ پہلے ماہ لے لیں، سانس دھونے کے بعد جب حیض سے فارغ ہوں تو 1 سے 2 ارنڈ کے جو بیج ہیں وہ لے لیں، اور پھر اگلے ماہ آپ 1 سے 2 ارنڈ کے بیج لے لیں، پھر 3 سے 4 ماہ کا وقفہ کر کے پھر 1 سے 2 بیج آپ لے لیں۔ اس طرح 2 سے 3 ماہ حمل کرنے سے 1 سال تک کے لیے جو ہے وہ حمل نہیں ہوگا، اور یہ ہمارا ایک خاندانی نسخہ ہے اور مجرب ترین نسخہ ہے، اور سینکڑوں لوگوں کو یہ دیا گیا اور الحمدللہ مطلوبہ جو ہے وہ وقفہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی تنقید کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریں یا سوال کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور کوئی بھی چیز ہے جو ہم سنی سنائی کبھی بھی نہیں کرتے، جو بھی چیز ہمارے علم میں ہوتی ہے اور ہمارے تجربے میں ہوتی ہے یا ہم خود استعمال کر لیتے ہیں تو وہی چیز ہم انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی معلومات
यूट्यूब पे दी जाती हैं वो किसी इलाज मालजे के लिए नहीं दी जाती कि आप खुद से डॉक्टर बन के अपना इलाज मालजा शुरू कर दें। ये मालूमातें अम्मा के लिए दी जाती हैं और साथ में आपको ये भी कहा जाता है कि फ्री कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं और अपनी मतलूबा अलामात बताकर अपनी दवा दरियाफ्त कर सकते हैं। तो आप खुद से अपना इलाज करने ना बैठ जाया करें, आप अपनी अलामात बताएं और फ़ोन पे फ्री आपको आपकी बीमारी के मतलब दवा बता दी जाएगी। और ये बिल्कुल ये नहीं है कि इधर कुछ बता दिया और आप हमारे पास आए तो कुछ बता दिया, या आप फ़ोन करेंगे तो आपको कुछ और बता दिया। तो लेकिन ये है कि आप अपनी अलामात के मुताबिक कि वो चीज़ आपको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी चीज़ हो उसमें हम इबहम नहीं रखते और खुली और वाज़ेह बात करते हैं। तो वैसे भी अगर कोई औरत अपनी ज़िंदगी में मामूल में कस्टाइल का इस्तेमाल करेगी तो उसको हमल नहीं होगा। और यहाँ मुबाशरत से पहले अगर औरत अपनी बच्चेदानी के अंदर इसकी पिचकारी कर ले कस्टाइल की तो भी हमल नहीं होगा। और अगर दौरान मुबाशरत अज़ूए तनासुल पर अगर कोई आदमी कस्टाइल ऑयल लगाकर मुबाशरत करता है तो भी जो है वो हमल के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे हमल होने के। तो दोस्तों नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर राजा मोहम्मद अली खान जुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए